السلام علیکم. آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں سید زادی کی طرف سے خوش آمدید. دوستو، میرے اس چینل پر ناول پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کو میرا کوئی ناول پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آج کی کہانی میں جیا کی شادی احمد سے ہو گئی اور احمد کو جیا کا سچ پتہ چل گیا. کیا احمد جیا کو معاف کر پائے گا یا نہیں، یہ جاننے کے لیے میری آج کی ایپیسوڈ سنیں. لیکن واپسی کا تمام راستہ احمد خاموش رہے. اس کو اس بات پر بہت غصہ آیا. اس نے سوچا اگر معاف نہیں کیا تھا تو لینے کے لیے کیوں آئے. لیکن پہلے ہی مرحلے پر ٹوکنا اسے اچھا نہیں لگا. سوچا گھر جا کر پوچھے گی، لیکن اس کی نوبت تک نہیں آئی، کیونکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بات کا جواب اسے مل گیا. اماں اسے دیکھ کر احمد سے کہنے لگی، تم نے اس کو لانے میں اتنی دیر کر دی. میں نے کہا تھا کہ دلہن کو جلدی گھر لے کے آنا. اب بتاؤ بھلا، یہ کوئی وقت ہے کہیں جانے کا؟ بس دیر ہو گئی، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے. تو اماں کے پاس وہیں تخت پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، مجھے آپ نے بلایا تھا؟ ہاں، عاصم کے رشتے کے لیے جانا تھا. ادھر احمد 2-4 روز میں جدہ جانے والا ہے. میں نے سوچا اس کے جانے سے پہلے عاصم کی منگنی کر دیتے ہیں. اسی بہانے قریبی عزیزوں سے اور احمد کی ملاقات ہو جائے گی. پھر جب سال بھر چھٹی ہوگی تبھی وہ پاکستان واپس آئے گا. جب واپس آئے گا تو ہم عاصم کی شادی کر دیں گے. ہاں، وہ مرجھا سی گئی. جبھی اس کے منہ سے تھکی ہوئی آواز میں بس یہی نکلا، ٹھیک ہے اماں، ہم کل چلیں گے. لیکن کیا اتنی جلدی منگنی کا انتظام ہو جائے گا؟ کوئی بات بڑا انتظام تو نہیں کرنا، بس اپنے خاص لوگوں کو بلانا ہے. اس نے مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا، اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی. احمد اطمینان سے بیڈ پر بیٹھے تھے. سامنے بریف کیس کھلا رکھا تھا جس میں سے کاغذات نکال کر وہ اس کو اس کی جگہ پر رکھ رہے تھے. جہاں اسے سونا تھا اس نے بہت خاموشی سے اپنا بیگ الماری میں رکھا، پھر اپنی جگہ خالی ہونے کے انتظار میں صوفے پر جا بیٹھی. کافی دیر بعد جب انہوں نے اپنی چیزیں سمیٹ کر سر اونچا کیا تب براہ راست نظر اس پر پڑی. نیند سے بوجھل آنکھوں کو وہ زبردستی کھولے بیٹھی تھی. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. فوراً اٹھے، لائٹ آف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے. وہ چپ چاپ کھڑی اپنا سوٹ کیس تیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. وہ منتظر بھی تھی کہ وہ اپنی کسی چیز کے بارے میں اس سے ضرور پوچھیں گے، لیکن وہ خود چیز سوچ کر الماری کی طرف بڑھتی اور مطلوبہ چیز تلاش کر کے سوٹ کیس میں رکھتے تھے. کچھ دیر تک وہ ضبط کیے کھڑی رہی، لیکن جیسے ہی یہ خیال آیا کہ اگر یہ اسی طرح چپ چاپ چلے گئے تو مزید 1 سال تک اسی طرح ان کی آس میں بیٹھی رہوں گی اور میں اس اذیت بھری زندگی میں مزید نہیں رہوں گی. وہ جو الماری کی طرف بڑھ رہے تھے فوراً پلٹ کر اسے کہنے لگی، آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ انہوں نے بہت ناگواری سے الٹا اسی سے پوچھ لیا. دبے دبے لہجوں میں وہ چیخ پڑی، آپ جانتے ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک مسلسل عذاب میں مبتلا کر کے خود کتنے اطمینان سے سچ بولنے کی یہ سزا دے رہے ہیں جو مجھے منظور نہیں. احمد، آپ جانے سے پہلے میرے بارے میں فیصلہ کر کے جائیں. کیسا فیصلہ؟ وہ انجان بنے. آپ انجان مت بنے، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. ہاں. وہ سوٹ کیس پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئے. پھر اچانک اس سے پوچھنے لگے، تم چاہتی کیا ہو؟ میں، اس نے اپنی طرف اشارہ کیا اور نظریں ان پر جما کر اسی طرح کھڑی رہی. میرا مطلب ہے اس عرصے میں آپ رویے سے مایوس ہو کر تم نے اپنے بارے میں کچھ تو سوچا ہوگا.
جی، وہ تل ہو کر تن سے بولی، اس تمام عرصے میں صرف یہی سوچتی رہی ہوں کہ آپ پر اعتماد کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے پہلے ہی اپنے ظرف کو آزمانا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ میں جانتی ہوں کوئی مرد اتنے ظرف والا نہیں ہوتا کہ بیوی کی ذرا سی غلطی کو نظر انداز کر سکے۔ پھر بھی پتہ نہیں کیسے میں نے سوچ لیا کہ آپ شاید دوسرے مردوں سے مختلف ہوں۔ وہ حیران ہو کر اسے بولتا دیکھ کر سن رہے تھے، جس کا ضبط اچانک جواب دے گیا، خود اپنی طرف سے نظریں جھکا کر اس کی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے بولی، ایک بات بتائیں، آپ مرد لوگ بیویوں کی گزشتہ زندگی سے اتنی دلچسپی کیوں رکھتے ہیں؟ کیا نہیں رکھنی چاہیے؟ نہیں، اور میں صرف اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے کہوں گی کہ میں جب تک اپنے والدین کے گھر میں تھی تو اس وقت تک میری زندگی پر صرف اور صرف میرا اور میرے والدین کا حق تھا، اور اپنی اس وقت کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے جواب دہ بھی ہوں۔ اپنے والدین کے سامنے تھی تب، لیکن آپ کا اس وقت مجھ پر کوئی حق نہ تھا اور نہ ہی مجھ پر اختیار، کیونکہ آپ تو مجھے جانتے تک نہیں تھے۔ پھر کیوں میری غلطی کا حساب مانگتے ہیں؟ لمحہ بھر سانس لینے کو رکی اور پھر کہنے لگی، ہے آپ کی زوجیت میں آنے کے بعد میں اپنی معمولی سی غلطی کے لیے بھی آپ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ تو آپ بتائیں، یہاں آنے کے بعد مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا؟ میری محبت میں آپ نے کیا کمی پائی، یا میری خدمت میں ایسی کیا کمی ہے؟ کون سی وفا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ نہیں کی؟ وہ خاموش ہو کر جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، اور وہ انہیں بولنے پر آمادہ نہ کر پا کر تلخی کے ساتھ ہنس کر بولی، خوب، یعنی مرد تو اپنی گزشتہ زندگی کی رنگینیاں مزے لے لے کر اور فخر سے بتاتا ہے، اور بیوی کے بارے میں سوچ کتنی مختلف ہو جاتی ہے۔ میں نے کبھی تمہیں رنگین داستان نہیں سنائی، وہ غصے سے بولے۔ ہجر سے متعلق تو سنائی ہے، اور آپ سے مختلف تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آپ کا واحد دوست ہے۔ اسے میرا زبردست دوست مت کہو، وہ فوراً بولے تو ایک دم خاموش ہو گئی، محض اس خیال سے کہ اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ جان سکے کہ اس حقیقت کے جاننے کے بعد کیا وہ اس سے ابھی بھی ملتے ہیں یا نہیں۔ وہ پتہ نہیں بتانا نہیں چاہتے تھے یا کیا چکر تھا۔ اس قدر کہہ کر خاموش تو ہوئے، رخ بھی موڑ لیا۔ اس نے سوچا جب بات شروع ہو ہی چکی ہے تو اسے درمیان میں چھوڑنا حماقت ہوگی۔ قدم بڑھا کر ان کے سامنے آتے ہوئے بولی، میرے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا مطلب ہے اس عرصے میں آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا۔ لیکن ہاں، میں تمہارے بارے میں نہیں بلکہ ہجر کے متعلق سوچتا رہا ہوں، اور اب تک حیران ہوں کہ اس نے میری عزت سے کھیلنا کیسے گوارا کیا۔ میں صرف اپنے بارے میں سننا چاہتی ہوں، وہ دو ٹوک کر بولی۔ تم سے میں بس کیا کہوں، میں جانتا ہوں تم زیادہ قصوروار نہیں ہو، پھر بھی مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے، یعنی اتنا عرصہ تم اس کے قریب رہی اور میں فریب میں رہا۔ بہرحال یہ موضوع میرے لیے خاصا تکلیف دہ ہے۔ اس تمام عرصہ میں کس قدر تکلیف میں رہا ہوں، لیکن خیر، میں اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر آپ مجھ سے اتنے خفا کیوں ہیں؟ میری ذات سے اتنی لا تعلقی آپ کو کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں، اور کر کیا سکتا ہوں؟ جب تم سامنے آتی ہو تو میرا ذہن بھٹکنے لگتا ہے، جب بھی میں تم سے نظریں چرا لیتا ہوں۔ انہوں نے صاف گوئی سے کہا تو وہ افسردگی سے مسکرائی۔ شاید آپ کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی ایسا ہی کرتی۔ بہرحال اب تو آپ جا رہے ہیں اور وہاں میں نہیں ہوں گی۔ آپ بات کہہ کر وہ پلٹنے لگی تو انہوں نے اس کی کلائی تھام لی۔ کہاں نہیں ہوگی، آپ کے سامنے۔ اس کے آس پاس اس کا لہجہ بھی کیا، دل میں جو ہو اس کا کیا کروں۔ احمد، اس نے بھی یقینی سے دیکھا، ان کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، نہ ہی انداز میں
नाराज़गी, बस लहजे की सच्चाइयों का हल्का सा अक्स आंखों में लहरा रहा था। और इसके लिए यही बहुत था कि इनके सामने घुटने टेक कर बैठी और उनके हाथ को थाम कर बोली, बस मुझे दिल में अपने रहने दे। दिल में तो हो, लेकिन क्या? वो उन्हें खुद से उलझते देखकर पूछने लगी, पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। जब तुम सामने नहीं होती तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सादगी से बोल दिया और वो अंदर ही अंदर बहुत इत्मीनान हासिल कर चुकी थी कि वो ना तो इससे मुत्तफिक हुए हैं और ना ही कोई इंतहाई कदम उठाएंगे। उसकी आंखों में देखकर हल्की सी शोही मुस्कुराहट के साथ बोली, ये तो कोई मसला नहीं है, अब वैसे भी आप मुझसे दूर जा रहे हैं। वहाँ तन्हाई में जब मुझे देखने को दिल चाहे तो आंखें बंद कर लीजिएगा, फिर जैसे ही मुझ पर गुस्सा आए तो फ़ौरन आंखें खोल लीजिएगा। लाहौला पढ़ लिया करें। वो बर्जस्ता होकर बोली, खुद ही बेसाहता हंसने लगी तो वो उसे घूरने लगी। बहुत खराब हैं आप, इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। चलो अपना सामान बांधो। और हंसी रोक कर रोब से बोले, क्या मतलब? वो एकदम खड़ी होकर पीछे हट गई। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी क्या? उसने सारी शोही पर में हवा हो गई। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। उन्होंने अजलत का मुजाहरा करते हुए दोबारा अपना सूटकेस खोला और उसे अलमारी की तरफ धकेल दिया। उसकी समझ में नहीं आया क्या करे, अलमारी खोले या चुपचाप इन्हें देखने लगी। उसी वक्त अम्मा ऊंची आवाज़ में बोलती हुई उनके कमरे में आ गई और आते ही उससे कहने लगी, मैं तो कहती हूँ अभी दुल्हन को यहीं रहने दो, है से बच्चा हो जाए तो बुला लेना। ये अम्मा आप क्या कह रही थी? वो फ़ौरन उनकी तरफ मुतवज्जा हुई तो पीछे से इनकी आवाज़ है, नहीं अम्मा, ये मेरे साथ जाएगी। आपके साथ? वो फ़ौरन आगे बढ़ आई। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है मेरे साथ जाने में? उन्होंने इसकी आंखों में देखकर पूछा। नहीं तो। वो गुज़िश्ता सारे दिनों की कुदवतें बढ़ाकर मुस्कुराती हुई अम्मा की मौजूदगी की वजह से मज़ीद कुछ नहीं कह सकी और मोहब्बत बड़ी आंखों से अहमद की तरफ देखने लगी।